زندگی ایک ایسی نعمت ہے جسے ہم روزمرہ کی مصروفیات میں اکثر بھول جاتے ہیں۔ میں علی حیدر آپ کو اپنی زندگی کے ایک ایسے واقعے کا حال سنانے جا رہا ہوں جو میری زندگی کا سب سے اہم سبق بن گیا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو زندگی کو اپنی شرط پر جینا چاہتا ہے لیکن تقدیر اسے ایک الگ راستے پر لے جاتی ہے۔ میری زندگی ہمیشہ سے ایک روٹین کے مطابق گزرتی تھی۔ صبح جلدی اٹھنا، کام پر جانا، شام کو واپس آنا اور پھر بستر پر گر جانا۔ لیکن اس دن کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک سرد صبح تھی اور دھند نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کام پر جانے کے لیے میں نے اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر سے روانہ ہوا۔ راستہ ہر روز کی طرح مصروف تھا لیکن دھند کی وجہ سے حد نگاہ کافی کم تھی۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک ایک تیز رفتار کار سامنے آ گئی۔ بریک لگانے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں زمین پر پڑا تھا اور میرے ارد گرد لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ میری بیوی اور والدین میرے قریب کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر کے گہرے نقوش تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ حادثے میں میرے دائیں پیر کی ہڈی پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور اسے ٹھیک ہونے میں مہینے لگ سکتے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ میں ایک ایسا شخص تھا جو زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کا قائل تھا اور اب میں بستر پر قید ہو چکا تھا۔ ہر گزرتا دن میری بے بسی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہسپتال میں رہتے ہوئے میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اس دوران میں نے زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ یہ سوال بار بار میرے ذہن میں آتا کہ کیا واقعی زندگی صرف کام کرنے اور روٹین میں گم رہنے کا نام ہے؟ ایک دن میرے ساتھ والے بیڈ پر ایک بزرگ مریض کو لایا گیا۔ ان کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خراب تھی لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ان سے بات چیت شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ریٹائر استاد تھے اور زندگی کے ہر لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا، زندگی ایک تحفہ ہے بیٹا، ہم اسے اپنے مسائل میں الجھا کر ضائع کر دیتے ہیں لیکن اصل خوشی ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں ہے جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ چند دن بعد میری حالت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ مجھے فوری آپریشن کی ضرورت ہے۔ آپریشن کے دوران مجھے ایک عجیب و غریب تجربہ ہوا۔ مجھے ایسا لگا کہ میری روح میرے جسم سے نکل کر ایک روشن جگہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہاں مجھے اپنے مرحوم دادا نظر آئے جو ہمیشہ میرے لیے ایک مشعل راہ رہے تھے۔ دادا نے کہا، علی، یہ تمہاری زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے، تم اپنی زندگی کو ایک نئی سمت میں لے جا سکو۔ واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے خود کو دوبارہ ہسپتال کے بستر پر پایا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ میں بچ گیا ہوں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میری زندگی بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور اپنا وقت ان کاموں میں صرف کرنا شروع کر دیا جن سے مجھے حقیقی خوشی ملتی تھی۔ میں نے لکھنا شروع کیا اور اپنی کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو زندگی کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کی۔ آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ کہانی لکھ رہا ہوں تو میرا دل سکون سے بھرا ہوا ہے۔ اس حادثے نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی کتنی نازک اور قیمتی ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، ان لمحوں کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں ملتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب بھی اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جئیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔